پرانے زمانے کی بات ہے، کہیں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے ایک بیٹی تھی جس کی عمر کوئی 12 سال تھی۔ بوڑھے کے پاس لے دے کے بس ایک اونٹ، ایک گھوڑا اور ایک گدھا تھا۔ وہ روز پہاڑی جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاتا اور انہیں بازار میں بیچتا تھا، اور اس کی بیٹی گھر کا کام کاج دیکھتی تھی۔ ایک دن بوڑھا پہاڑ پر سے لکڑیاں اٹھا کر اپنے اونٹ پر لادے ہوئے بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ ایک موٹے سے امیر آدمی نے آ کر پوچھا، ان لکڑیوں کا کتنا مانگتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، 3 تنگے۔ امیر آدمی نے کہا، میں 10 تنگے دیتا ہوں، لکڑیاں جیسی ہیں ویسی ہی میرے مکان پر پہنچا دینا، منظور ہے؟ بوڑھا خوشی سے راضی ہو گیا۔ وہ اپنے اونٹ کو ہانکتا ہوا امیر کے گھر لے گیا۔ لکڑیاں اس نے آنگن میں اتار دیں اور اپنے 10 تنگے وصول کر کے جانے کو ہوا تو امیر کہہ اٹھا، اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دو۔ اونٹ تو میرا ہے، بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، تمہارا کیسے ہے؟ امیر نے کہا، جیسی تھیں ویسی ہی خریدی ہیں، مطلب ہے کہ اونٹ کے ساتھ، ورنہ میں تم گدھے کو 10 تنگے کیوں دیتا؟ وہ دونوں دیر تک بحث کرتے رہے اور پھر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے بوڑھے سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے جیسی تھیں ویسی ہی بیچی ہیں؟ جی ہاں، میں نے بیچی تو ویسی ہی بیچی ہیں، لیکن قاضی صاحب میرے اونٹ کی قیمت تو 300 تنگے ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، قاضی نے کہا، میرا اس سے سروکار نہیں، قصور تمہارا ہی ہے۔ آخر تم لکڑیاں جیسی تھیں ویسی ہی بیچنے پر کیوں راضی ہوئے؟ چنانچہ قاضی نے فیصلہ دیا کہ اونٹ کو امیر کو دے دیا جائے۔ بوڑھا روتا دھوتا اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن اس نے اپنی بیٹی سے اس واقعے کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اگلے دن بوڑھا لکڑیاں گھوڑے پر لاد کر پھر بازار لے گیا۔ پھر وہی امیر آدمی وہاں آ نکلا۔ لکڑیوں کا کیا دام ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ 3 تنگے، بوڑھے نے جواب دیا۔ امیر نے کہا، میں تمہیں 10 تنگے دیتا ہوں، لکڑیاں جیسی ہیں ویسی ہی میرے گھر پہنچا دینا، منظور ہے؟ بوڑھا کل والی بات بالکل بھول گیا تھا، امیر کی شرط پر راضی ہو گیا۔ نتیجہ پھر وہی نکلا اور بوڑھا اپنے گھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ اداس اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن اس بار بھی اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ بتایا۔ تیسرے دن بوڑھے نے لکڑیاں گدھے پر لادیں اور بازار چلنے ہی والا تھا کہ اس کی بیٹی نے کہا، بابا کل اور پرسوں تو آپ اونٹ اور گھوڑے کو کہیں کھو آئے، آج شاید یہ گدھا بھی چھن جائے، لائیے آج لکڑیاں میں بیچ آؤں۔ بوڑھا راضی ہو گیا۔ لڑکی گدھے کو ہانکتی ہوئی بازار پہنچی۔ پھر وہی امیر آیا اور لڑکی سے پوچھا، ان لکڑیوں کا کیا مانگتی ہو؟ 3 تنگے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ جیسی ہیں ویسے کے 5 تنگے لے لو، امیر نے کہا، اور آپ بھی اپنے تنگے ویسے ہی دے دیں گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اچھی بات ہے، مجھے منظور ہے، امیر نے جواب دیا، اپنی لکڑیاں میرے گھر لے چلو۔ لڑکی اپنے گدھے کو ہانکتی ہوئی امیر کے گھر لے گئی۔ لکڑیاں صحن میں اتارنے کے بعد اس نے امیر سے پوچھا، جناب آپ کے گدھے کو کہاں باندھ دوں؟ امیر نے جگہ بتا دی اور لڑکی نے گدھے کو وہیں لے جا کر باندھ دیا۔ پھر جب امیر لڑکی کو پیسے دینے لگا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، سودا کرتے وقت آپ نے کہا تھا کہ 5 تنگے ویسے ہی دے دوں گا، اب دیجئے، ویسے ہی کے مطلب ہے کہ ہاتھ کے ساتھ۔ دونوں دیر تک بحث کرتے رہے۔ شور سن کر پڑوسی جمع ہو گئے اور وہ ان دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے کتنی ہی چالیں چلیں، خوب ہیلے کیے، لیکن لڑکی اپنی بات پر اڑی رہی۔ لوگ شور مچانے لگے، چلا چلا کر کہنے لگے، لڑکی ٹھیک کہتی ہے، بڑی ہوشیار ہے لڑکی۔ قاضی دیر تک سوچتا رہا اور بالآخر فیصلہ دے دیا کہ ہاتھ دے دو۔ موٹا امیر رو پڑا اور اس نے کہا، ہاتھ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا؟ تب قاضی نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتے تو 50 تنگے اس کی قیمت ادا کرو۔ امیر نے فوراً 50 تنگے گن کر لڑکی کو دے دیے، لیکن پھر اس کو اس رقم کا بڑا دکھ ہوا اور اس نے لڑکی سے کہا، آؤ ہم تم دونوں بازی لگائیں، ہم میں سے جو زیادہ جھوٹ بولے گا وہ 50 اشرفیاں جیتے گا۔ امیر آدمی آرام سے بیٹھ گیا، کھانس کر اپنا گلا صاف کیا اور کہنا شروع کیا، ایک بار میں نے گندم بوئے تھے، فصل اتنی پروان چڑھی، اتنی اونچی ہو گئی کہ کوئی اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے اندر جاتا تو 10 دن تک وہیں بھٹکتا رہتا۔ ایک دن 40 بکریاں اس کے اندر گھس گئیں تو سب وہیں گم ہو گئیں۔ فصل تیار ہو گئی تو میں نے بہت سارے مزدور بلا کر اس کو کٹوانا شروع کیا۔ ساری فصل کاٹ لی گئی، لیکن بکریوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک دن میری بیوی اسی گندم کے آٹے کی تندوری روٹیاں پکانے لگی اور میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ جب روٹیاں پک گئیں اور تندور سے نکالی گئیں تو میں ایک روٹی سے ایک ٹکڑا توڑ کر کھانے لگا۔ اچانک میرے منہ کے اندر سے میں کی آواز سنائی دی اور وہاں سے ایک بکری نکل آئی۔ اس کے بعد دوسری بکری نکلی، پھر تیسری۔
یہ ساری بکریاں اتنی موٹی ہو گئی تھیں کہ 4 سال کے بیلوں سے بھی ذرا کم نہیں تھیں۔ امیر آدمی اپنا جھوٹا قصہ سنا چکا تو لڑکی تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوب، آپ نے بالکل سچی باتیں بتائیں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ لیجئے اب میری باری ہے۔ ایک بار میں نے گاؤں کے بیچوں بیچ ایک جگہ کو کھود کر کپاس کا ایک بیج بو دیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس بیج سے ایک بہت ہی بڑا درخت اگ آیا۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر دن بھر چلتا رہتا تو بھی اس درخت کا سایہ اس کے سر پر برابر موجود رہتا۔ جب کپاس تیار ہو گئی تو میں نے 500 تندرست اور توانا عورتوں کو بلا کر اس کو جمع اور صاف کی ہوئی روئی کو بیچ کر ہاتھ آنے والی رقم میں سے میں نے 40 اونٹ خریدے اور ان پر مختلف قسم کے قیمتی کپڑے لدوا کر ان کو اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ 3 سال تک میرے دونوں بھائیوں کی کوئی خبر نہ ملی، لیکن اب کچھ ہی دن ہوئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں مار دیے گئے ہیں۔ ہائے میرے بد نصیب بھائی! اب اے بھلے لوگو، ذرا دیکھو تو، یہ موٹا امیر میرے منجلے بھائی کے مرزائی پہنے ہوئے ہے۔ یہ وہی مرزائی ہے جس کو پہنے میرا بھائی بخارا گیا تھا۔ اسی آدمی نے میرے دونوں بھائیوں کو مار کر ان کے اونٹوں اور سارے سامان پر قبضہ کر لیا ہے۔ موٹا امیر تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ اس نے سوچا کہ اس سارے قصے کو سچ مان لیتا ہوں تو قتل کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کے جرم میں مقدمہ چل جائے گا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سراسر جھوٹ ہے تو 50 اشرفیاں دینی پڑیں گی۔ آخر کار اس نے اس رقم کی ادائی ہی میں غنیمت جانی۔ اس نے گن کر 50 اشرفیاں لڑکی کو دیں اور کہا، میری زندگی میں آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے چالاکی میں مجھ سے بازی جیت لی ہے۔ لڑکی اپنے اونٹ، گھوڑے اور گدھے کو لے کر خوش خوش اپنے گھر لوٹ گئی۔